بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا میرے پاس بچہ لایا گیا جس کے طحال کے مقام پر درد تھا، کافی درد تھا، اور اتنا شدید درد چھڑتا تھا کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ جب میں نے اس کی زبان دیکھی اور اس کی نبض دیکھی، دیگر علامات کا جائزہ لیا، تو وہ غدی ولاتی مریض تھا، بچے کو غدی ولاتی تحریک کا وہ شکار تھا۔ اور نبض بھی میں نے دیکھی، زیگ طویل اور درمیان میں تھی، اور جسم کی علامات بھی دیکھیں اور زبان کو بھی دیکھا، اور جس کی وجہ سے غدی ولاتی تشخیص کر کے بندہ نے اس کا جو ہے وہی اوپر والا جو علاج میں نے پہلے اخراج قلب کا پہلے والا علاج بتایا ہے، یعنی غدی صابی ملیگن ایک گولی، اکسیر ورم ایک گولی، اکسیر ہیپاٹائٹس ایک گولی 3 ٹائم دی۔ اور یہ وہی مرکب ہے، سن 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سنام مکی 8 تولہ، سب کو ملا لیں اور ڈنڈیاں نکال کر خود ہی گولیاں بنا لیں۔ اسی طرح اکسیر ورم، سونف ہلدی ملٹھی تینوں 50-50 گرام، اور احمد خطائی 150 گرام، ان کو آپس میں گرائنڈ کر کے ملا لیں اور نخودی گولیاں بنا لیں۔ 277 برگمدار اور ہلدی عام وزن، برگمدار تازہ ہوں، خوب کوٹیں، دونوں کو کوٹ کر جب باریک ہو جائیں خشک کر لیں، اور پھر انہیں گرائنڈ کر کے گولیاں بنا لیں کالی مرچ کے برابر۔ تو یہ ہیں تینوں مرکب جو اس بچے کو دیے گئے جس کے طحال کے مقام پر شدید درد تھا، اور اس قدر درد ہوتا تھا کہ بچہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ یہ دوائی بندہ نے اس بچے کو تجویز کی۔ غذائیں غدی صابی، مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹنڈے، گھیا، توری، مونگی کی دال، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ، سفید، ہلکا سا نمک ڈال کر دی گئیں۔ پھلوں میں سردہ، گرما، امرود، خربوزہ، پپیتا، ناشپاتی، انار وغیرہ یہ غذائیں دی گئیں۔ اللہ کے لطف و کرم سے اس کے طحال کا وہ درد جو طحال کے مقام پہ وہ درد ہوتا تھا وہ درد جاتا رہا، اور جس درد سے کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، انہوں نے کہا اس کے بعد نہ تو درد ہوا، نہ ہی بچہ بے ہوش ہوا، نہ ہی بچہ گرا، اللہ کے لطف و کرم سے تندرست ہو گیا۔ اللہ حافظ۔